بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، تو آپ کے 2-4 منٹ چاہیے ہوں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا، اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو بات آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ ہی کسی کو نبوت دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اب وہ قرب قیامت واپس آئیں گے اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور اس وقت کے تمام لوگوں کو بھی ان کی شریعت پر عمل کروائیں گے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایک آیت بھی نازل فرما دیتے تو کیا وہ میرے اور آپ کے ماننے کے لیے کافی نہ تھی؟ بار بار بیان کرنے کا مقصد اس عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرما دی کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ ہی کسی کو نبوت دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی چند بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل پر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود ینسی کا قتل کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کا جنگ امامہ میں خاتمہ کروایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر اور دشمن ہیں۔ مرزائی قادیانی جو کہ خود کو احمدی کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، جس نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 1908 کو جہنم حاصل ہو گیا۔ انہی کفریہ عقائد کی بنیاد پر پاکستان کے آئین میں 1978 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اسی لیے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کا لین دین، سلام دعا، رشتہ داری، ملازمت یا ملازمت رکھنا وغیرہ ہر چیز ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قادیانی عام کافر نہیں بلکہ مرتد اور زندیق کافر ہیں، اسی لیے ان کا حکم بھی عام کافروں سے الگ ہے۔ عام کافر جو خود کو کافر اور مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے کہ ہندو، عیسائی وغیرہ کے ساتھ، تو پھر بھی چند شرائط کے ساتھ معاملات جائز ہیں۔ ان کو نرم رویہ دکھانے کا حکم ہے تاکہ وہ امپریس ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لے اور خود کو مسلمان کہے تو ایسے کافر کو شریعت نے زندیق کافر کہا ہے۔ کیونکہ قادیانی زندیق کافر ہیں، اسی لیے ان کا بائیکاٹ کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج کل پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یہ فتنہ موجود ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آسمان سے اتر کر یا زمین سے نکل کر نہیں آئے، یہ آپ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ان کا ایمان لوٹا گیا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، ان کی نامعافیت سے فائدہ اٹھا کر، ان کو طرح طرح کے لالچ دے کر ان کے ایمان کو لوٹتے ہیں اور انہیں قادیانی بناتے ہیں۔ اب آپ کی اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ فتنہ قادیانی کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس فتنے کا پتہ چل جائے اور اپنے عقیدے کا علم ہو جائے تو اس کے آگے دولت کے ڈھیر بھی لگا دیے جائے تو وہ کبھی بھی اپنا رشتہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں توڑے گا۔ تو اب آپ پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اپنے دوستوں، لوگوں اور رشتہ داروں کو اس فتنے سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ قادیانیوں کی چند ایک مشہور مصنوعات میں سے جیسے کہ شیزان کمپنی کی تمام مصنوعات، بیٹا پائپس، ٹرکو پلاسٹک، مشموم کمپنی کی تمام مصنوعات، یونیورسل اسٹیپلائزر، زاہد پیکیجز کاٹن والے، شہداد شوگر ملز، مشموم کمپنی، یہ تمام ان کی پروڈکٹ ہیں قادیانیوں کی۔ اس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ قادیانی جتنے بھی قادیانی ہیں نا، یہ اپنی کمائی میں سے 10 سے 16% حصہ اپنی جماعت کو دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔
اپنی جماعت کو دیتے ہیں، جو کہ سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ان دشمنان رسول کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے دوستوں، لوگوں اور رشتہ داروں کو اس فتنے سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ جو کوئی بھی تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کرے گا تو قیامت میں اس کا حشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ کام خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ذات کا تحفظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔